میں آج کل دیکھتا ہوں کہ اب تو عام چیز ہے، ہر چوک چوراہے پہ لکھا ہوتا ہے ختم نبوت کے حوالے سے. تو مگر اگر آپ مسجدوں میں جائیں تو مسجدیں اتنی سجاوٹ سے سجی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ٹائم سے اگر 2 منٹ پہلے چلے جائیں تو ان پہ تالا بھی لگا ہوتا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی، ختم نبوت کا ہم اظہار کرتے ہیں محبت کا، مگر اس محبت کا اظہار ہمیں مسجد تک میں بھی نہیں ملتا. یار اس کا جواب تو علماء کرام سے میں لوں گا باری باری، تینوں سے، آپ جب فون بند کر دیں گے. لیکن میں اس بات کو محبت نہیں سمجھتا کہ دیواروں کے اوپر نام لکھا جائے. میں نہیں سمجھتا. ہر دیوار میں کیا کہہ سکتا ہوں اس پہ. لیکن یہ دوسری والی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مسجدوں کو تالے نہیں لگنے چاہیے. لیکن مسجد واحد جگہ ہے جہاں لوٹے کو بھی زنجیر پڑی ہوتی ہے اور پانی کے گلاس کو بھی. یہ بدقسمتی ہے بڑی، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. حضور تینوں جواب دیں اس بات پہ. وہ کہتے ہیں جی ختم نبوت جو ہے وہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے، پورا نعرہ نہیں میں پڑھ رہا، اور مسجدوں کو تالا لگا ہوتا ہے 2 منٹ پہلے چلے جائیں تو دونوں کاموں پہ رائے دیں. دیواروں پہ لکھنا ٹھیک بات ہے؟ دیکھیں ہر چیز کا ایک، اگر آپ نے کسی لفظ کو یا کسی ٹائٹل کو پروموٹ ہی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا متبادل دیکھیں ہی استعمال بہتر ہے. دیواروں پہ میرا نہیں خیال لکھنا چاہیے. ویسے بھی آج کل گورنمنٹ نے ویسے بھی وال چاکنگ پہ سختی سے پابندی لگا دی ہوئی ہے. تو اس کے لیے یہ بہت پہلی بات تو ہم اس کی جرت کو سلام کرتے ہیں کہ اگر ختم نبوت کے حوالے سے ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہے، ویلکم. ہم بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن دیواروں کا سہارا لینا بہتر نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ میڈیا ہے آپ کے پاس، سوشل میڈیا کے ذریعے اور بہت سارے نیٹ ورک ہیں، اس کے ذریعے ختم نبوت سب سے اچھا اظہار تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ اپنے کردار میں وہ خصوصیات پیدا کریں. دونوں کام یقیناً ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو عمل ہے نا. مثلا یہ تو نہیں ہم دیوار پہ لکھ دیں، نہیں دل کے اندر لکھیں، دل کے اندر لکھیں تو پھر فائدہ ہوگا. دوسری بات جو مسجد کو تالا لگنے والی جو بات انہوں نے فرمائی ہے، دیکھیں مینجمنٹ جو ہے نا وہ ہر چیز کو چاہیے ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اب 24 گھنٹے مسجدیں کھلی رہیں، وہ پنکھے ہی کوئی اتار کے لے جائے. اپنے معاشرے کا بھی تو ہمیں پتہ ہی ہے جو حالات ہے. وہ ایک بندے نے چوری کی نا مسجد سے، تو اس نے کہا آؤ تم نے چوری کر، تمہارا گھر ہے. اس نے کہا نہیں، اللہ کا گھر کس کا کہتا، پھر میں جانوں تو اللہ جانے. بلکہ اس نے تو خط بھی لکھ کے ڈالا تھا، بھائی کوئی مجھے برا بھلا نہ کہے، میں اللہ کے گھر سے لے کے جا رہا ہوں. تو یہ چیزیں مینجمنٹ میں آتی ہے. اس پہ اعتراض ممکن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہر وقت کھلی رہیں اور 5 منٹ پہلے کھلیں یا 10 منٹ، جس طرح کا علاقہ ہے. اس کا ایک اچھا علاج پتہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کا اچھا علاج یہ ہے کہ آپ بھی جو وہاں پہ مفتی صاحب ہیں یا مؤذن ہے یا جو بھی ہے، آپ اس کو حکومت کی اسکیل کے مطابق سیلری اور گھر دے دیں، اور پھر اس کو کہیں کہ تم 24/7 کے ملازم ہو. پھر تو بات بنتی ہے. دینا ہے آپ نے اس کو 8,000 روپیہ، اور چاہتے ہیں آپ اس کو 24/7 17 گریڈ کا افسر. بلکہ قبلہ بات ایسے ہی بڑھنا جائے کہ آج ہماری پبلک عوام کے تاثرات، بالخصوص مسجد کی جو انتظامیہ ہے، کسی بھی مسجد میں اللہ ماشاءاللہ کسی جگہ کوئی معافی نہ مل جائے تو وہ الگ بات ہے. ہر مسجد، شاید میں تو یہ کسی بھی مسلک کے حوالے سے دیکھ لیں، وہ شاید چاہتے ہیں کہ بہترین قرآن پڑھنے والا ہو، کبھی اس کے ماں باپ بہن بھائی رشتہ داری بالکل ختم ہو چکی ہو، بالکل فارغ ہو کے کوئی کسی قسم کی چھٹی نہ کرے، 24 گھنٹے ہمیں نظر آئے. تو شاید وہ جیسے ہم کہتے ہیں قلعے کے ساتھ باندھنے والا، وہ کہتے ہیں مسلح کے ساتھ باندھنا. بھائی خدا کے لیے ایسا نہیں. اس کو اتنا مضبوط آپ کر دیں تو کم از کم اس کے معاشرتی مسائل جو ہیں، وہ مذہبی مسائل جو ہیں، وہ حل نہیں ہوں گے تو باقی کیسے ہوں گے؟ رائے دیتے ہیں اس پہ اپنی دونوں باتوں پر. جہاں تعلق ہے نا ختم نبوت کے عقیدے کا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو ہمارا جذبہ ہے، اس کی نشر و اشاعت وہ تو ہمیں ہر لحاظ سے کرنی چاہیے. آداب کو ملحوظ رکھ کر، وقار کو ملحوظ رکھ کر، چاہے اس کی کوئی بھی شکل ہو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے معاملے میں تو خود گورنمنٹ، ہماری صوبائی حکومتوں نے یہ کام کیا ہوا ہے کہ انہوں نے جگہ جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے وہ ہر ڈسٹرکٹ کے باہر لگا دیا تھا. تو اس لیے اس میں تو ہمیں کوئی نہیں. ہاں البتہ آداب کو ملحوظ رکھا جائے، دیوار صاف ستھری ہو اور وہاں میں کوئی ضرورت محسوس ہو رہی ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اگر آپ نے لکھا ہے اور اچھے خط سے لکھا ہے، خوبصورت لکھا ہے، اور کوئی وہاں پہ بے ادبی نہیں ہو رہی تو وہاں کوئی ہمیں ممانعت نہیں. جس معاشرے میں عوام میں آدمیوں کے اندر سڑک پہ کھڑے ہو کے یورینیٹ کرنے کا کلچر ہونا، وہاں دیواروں پہ نہیں لکھنا چاہیے. نہیں میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے میں نے کہا نا کہ نہیں، مسجد کی دیوار ہے آپ اس پہ لکھیں، اس پہ لکھیں. یہ جیسے آداب کو ملحوظ کنٹونمنٹ میں لکھے ہوتے ہیں، ہماری صوبائی اسمبلی کی دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے. ہماری صوبائی اسمبلی کی جو ابھی نئی بلڈنگ بنی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو اس طرح کے آداب کہ بالکل ہم ممانعت بھی نہیں کر سکتے، لیکن آداب شرط یہ. اور دوسری بات جو ابھی مسجد کو تالا لگانے والی ہے،
وہ میرے دونوں پیشرو احباب نے صحیح فرمایا کہ دیکھیں یہ مینجمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ مسجدیں 24 گھنٹے کیسے ہم کھول سکتے ہیں. ہاں البتہ میں جس مسجد کا خطیب اور امام ہوں میرا وہاں یہ طرز عمل ہے کہ میں سارا دن مسجد کھلی رکھتا ہوں. میری مسجد میں تالا نہیں لگتا سوائے نماز عشاء کے آدھے گھنٹے کے بعد, پھر وہ رات بند رہتی, دن کو سارا دن ہم مسجد ورنہ اس میں چور گھسے گا, ڈاکو گھسے گا, کوئی اور نشئی گھسے گا. ہاں یہ چور وہ اکثر نشئی ہوتے ہیں. ہمارا یہ جو چونکہ مسئلہ ایک بن گیا اس نوعیت کا ہمارے معاشرے میں, اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو اس لعنت سے بھی وہ نجات عطا فرمائے. ہماری حکومت ہماری انتظامیہ بہت اس پہ محنت کرتی ہے, ہمارا معاشرہ بھی اس سے بڑی نفرت کرتا ہے, لیکن سوء اتفاق یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے. وہ اپنے نشہ کو پورا کرنے کے لیے بعض اوقات جہاں گھر کی اپنی چیزیں بیچ دیتے ہیں, مسجد کی چیزیں بیچ دیتے ہیں, جو بھی ان کے ہاتھ چیز لگ جاتی ہے وہ اٹھا لیتے ہیں, وہ لے جاتے ہیں. تو اس لیے ان سے بچاؤ کے لیے ہمیں توجہ کرنی پڑتی ہے, نگاہ رکھنی پڑتی ہے. وہ جو میں وقفے پہ جاؤں گا وہ انتظامی ماحول پہ میں بات, وہ مسجد میں نماز, پہلے روزے کا ذکر ہے کہ وہ مسجد میں نماز ابھی پڑھ رہے تھے نا صبح فجر پہ, تو میرا بڑا پہلے روزے پہ آپ کو تو شروع میں بڑا جذبہ نا ہائے ہوتا ہے, میرا تو بہت ہی زیادہ ہائے تھا. ایسے میں نا وہ ڈبے نا کھجوروں کے, میں نے وہ جیسے دیکھا نا سعودی عرب میں باہر آپ جائیں تو وہ ڈبے رکھ دیتے ہیں راستے میں, پانی رکھ دیتے ہیں, تو میں نے مسجد کے نا اندر دروازے کے دونوں طرف اور باہر دونوں طرف جو ہے وہ کھجوروں کے ڈبے رکھ دیے کہ نمازی جب نکلیں گے یا ظہر پہ یا عصر پہ مسجد میں آئیں گے تو کھجوریں ان کے لیے پڑی ہوں گی. فجر پڑی ہے, باہر واپس آئے ہیں چاروں ڈبے غائب. اب میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ اتنی کھجور کیسے کوئی کھا سکتا ہے, لیکن یہ انتظامی معاملہ ہے نا. مسجد میں چوریاں نہیں ہوتی, مسجد میں چوریاں ہوتی ہیں, مسجد میں جوتیاں چوری ہوتی ہیں, مسجد میں پنکھے چوری ہوتی ہیں, مسجد میں کارپٹ چوری ہوتے ہیں, مسجد میں لوٹے چوری ہوتے ہیں. بھائی یہ کردار ہے, اس نیشنل کریکٹر کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, اور اس کا طلاق صرف آپ مسجد پہ نہیں لگا سکتے, آپ اس کا طلاق اپنے گھر پہ نہیں لگا سکتے کہ گھر کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہے گا. ایسا ممکن نہیں ہے. نظام ٹھیک ہوگا, ڈینمارک جیسا نظام بن جائے گا جہاں پہ چوری نہیں ہوتی, یا جاپان جیسا نظام بن جائے جہاں پولیس اسٹیشن بھی جو ہے وہ نہ ہو, پھر بات سوچی جا سکتی ہے. لیکن فی الحال اس معاشرے کے اندر جو ہے جو قانون ہے اس کو اسی طرح. میں ایک علاقہ ہے, کون سا؟ سکردو کے علاقہ ہے, ایک گاؤں بالکل سکردو ہے جہاں چوری نہیں ہوتی, جہاں چوری نہیں اور یقیناً اسی طرح ہمارے, اور وہاں دروازوں میں تالے بھی نہیں ہے, کنڈے بھی نہیں ہیں. مامو کانجن کے ساتھ بھی کہ ہمارا ایک گاؤں ہے, وہاں ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد یعقوب صاحب, اب حافظ محمد امین صاحب شیخ الحدیث وہاں تشریف فرما, اور وہاں پر بالکل چوری نہیں ہوتی. یہ سکردو کے علاقہ ایک گاؤں بالکل سکردو ہے جہاں چوری نہیں ہوتی, جہاں چوری نہیں اور یقیناً اسی طرح ہمارے, اور وہاں دروازوں میں تالے بھی نہیں ہیں, کنڈے بھی نہیں ہیں. مامو کانجن کے ساتھ بھی کہ ہمارا ایک گاؤں ہے, وہاں ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد یعقوب صاحب, اب حافظ محمد امین صاحب شیخ الحدیث وہاں تشریف فرما, اور وہاں پر بالکل چوری نہیں ہوتی.